بلکہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکالیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے پاک و صاف رہے۔ یہ دل جب پاک و صاف رہے گا، دیکھو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو۔ گناہ رکاوٹ نہیں بنتے دعا کی قبولیت میں۔ دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کینہ بنتی ہے۔ یا تو پیٹ کا حرام لقمہ دعا میں رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں، یا تو دل کا کینہ رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالیں۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں کی شام آتی ہے تو سرے شام سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ندا فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو تم میں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ آج مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہر رات کہتا ہے، لیکن فرق شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہر رات کہتا ہے۔ اللہ ہر رات کہتا ہے، مگر ہر رات وہ رات کے آخری حصے میں کہتا ہے۔ اور شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب ہی سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا اعلان ہوتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، یعنی عوام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، آسمان دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کے انوار و تجلیات کی خصوصی توجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن یقین سے مانگیے گا، پورے وثوق سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اور لو لگا کر کے مانگیے گا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، توبہ کریں گے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ پیار بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی غیرت والا بھی ہے، اور اس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر معصوم جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس معصوم ذات کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی غیرت کی وجہ سے جنت سے نکال دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ملتی کہ جو اس کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اگر وہ ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک قطع اجتہادی کرے، ان سے ہو جائے وہ بھی کسی حکمت کے تحت، تو 200 سال تک وہ روتے ہیں، پھر بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ہم جیسے پاپی گنہگار سیاہکار ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے اللہ کی غیرت کا اندازہ لگاؤ۔ ہم سوچتے ہیں حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو
چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، طیبہ طاہرہ، عابدہ زائدہ، عابدہ زاہدہ، راکعہ ساجدہ، نقیہ تقیہ رقیہ، ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت محمد، روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا، خاتم الولایت، فاتح خیبر،
बाबे मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़ ज़हरा की याद आती, खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते फातिमा तो बुदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे सामीन, ये थे हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब, जो कि शब-ए बारात पर कौन सा काम नहीं करना चाहिए आप बता रहे थे। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी बता रहे थे। आका करीम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे और एक पर्दे की वजह से आपने मुंह फेर लिया। तो सोचो हम कितना गुनाह करते हैं लोगों, तब हमारा क्या होगा। अल्लाह पाक हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और इस शब बारात के महीने में हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और आने वाले रमज़ान महीने में हमें इबादत, ढेरों इबादत करने की तौफीक फरमाए। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नए नए बयान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।